تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جس نے ہمیں توفیق دیا کہ اللہ کے دین کی بات کہہ سکیں اور سن سکیں۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ مسلمان کہاں سے آئے ہیں اور کدھر کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنا مسلمان اپنی آئیڈینٹی کو بھلا بیٹھے ہیں کہ وہ مسلمان کیا تھے اور اب کیا ہو گئے ہیں۔ پہلے کے مسلمان ایسے تھے کہ کافر ان کو دیکھ لے تم ایمان لے آتا تھا، اور اب کے مسلمان ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کو مسلمان کو کافر بولتے ہیں۔ کافر کیا اس کو تکلیف پہنچائے گا جتنا مسلمان خود دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور مسلمان بیسیکلی ایک دوسرے سے حسد کرنا یا ایک دوسرے سے کو نیچے دکھانا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا اور ایک دوسرے پہ تہمت لگانا کہ تم ایسے تم ویسے، اور اپنے زندگی کو قرآن تو چھوڑے ایک جو نارمل بیسک فنڈا ہوتا ہے نا، وہ بھی اس سے بھی ہٹ چکے ہیں، اور اپنے آپ کو برائی کی طرف چاہے آپ دیکھ لیجیے جو آج کے زمانے میں سود ہوا، شراب خوری ہوا، زنا ہوا، ایک دوسرے پہ تہمت لگانا ہوا، زبان سے کسی کی بدگمانی دل میں بدگمانی رکھنا، کسی کے ساتھ کسی کو چھوٹا سمجھنا، یہ سب چیز مسلمانوں میں عام ہو گیا۔ اور مسلمان سب سے بڑی وجہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ مسلمان کے یہ چیز ہونے کی وجہ ہے کہ اس مسلمان نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے قرآن دیا تھا مسلمان کو، زندگی قرآن دیا تھا کیا، کس لیے؟ قرآن میں ہر چیز ہے۔ قرآن کو لوگ صرف سمجھ لیے ہیں کہ قرآن خوانی میں پڑھنے کی چیز ہے، اور جب کچھ فنکشن ہو تو اس میں پڑھیں، لیکن نہیں، قرآن ایک طریقے سے میڈیسن ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو ایک ڈاکٹر آپ کو بیماری ہو تو ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے گا، میڈیسن کی ٹیبلٹس دے گے، تو آپ کیا اس ٹیبلٹ کو کھائیے گا یا پھر اس کو دیوار پہ یا پھر اونچی جگہ پہ رکھ کے اس کو دیکھتے رہیے گا اور بولیے گا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا؟ تو وہی چیز قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن ہم کو اپنے اندر سمانا تھا، نہ ہی کہ اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دینا تھا اور جب اس پہ دھول دھکڑ رکھنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ہمیں قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ قرآن آپ پڑھیے گا تو قرآن میں بہت سے چیز ایسے ہیں جو مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور قرآن بیسیکلی ہم لوگوں کو سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزاریں، ایک ماں باپ سے کیسے پیش آئیں، بھائی بہن سے کیسے پیش آئیں، اپنی وائف سے کیسے پیش آئیں، اپنے بچے سے کیسے پیش آئیں، اور اپنے سراؤنڈنگ سے کیسے پیش آئیں۔ لیکن قرآن کو مسلمان نے پیچھے کر دیا، اس وجہ سے آج مسلمان رسوا ہیں، اس وجہ سے مسلمان برباد ہے۔ ایک باہر کا یہ آپ کو امریکہ کا ایک رائٹر تھا، وہ ہے لارڈ برنرڈ شاہ، تو اس نے بولتا ہے کہ جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور جب میں مسلمانوں کی حالت پہ دیکھتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ اس سے بدترین کوئی قوم نہیں ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان اپنے آپ کو سب سے بڑا ریزن ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آئیڈینٹی کو ختم اس لیے کر چکا ہے کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور نہ ہی قرآن کے اکارڈنگ اپنے زندگی گزارتا ہے۔ ایک نارمل مسلمان ہم کو لگتا ہے کہ 100% میں سے صرف لگتا ہے 10% یا اس سے بھی کم لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور وہ اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف سفر میں بھی ہے تو اس کی کثر پڑھنی، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کا آپ دیکھ لیجیے روٹین بھی کیا ہے۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے صبح کب ہوتی ہے، شام کب ہوتی ہے، کوئی یہ نہیں ہے۔ مطلب اس کی لائف نماز ایک طریقے سے ہم لوگوں کو پہلے تو سکھاتا ہے کہ کیسے ہم لوگ اپنے آپ کو جھک کے رہیں، اپنے اندر تکبر نہ رکھیں۔ نماز سب سے بڑا چیز تو ہے، تکبر نکالتا ہے پہلی چیز، اور دوسرا ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کا ٹائمنگ فکس رہتا ہے کہ انسان کب اٹھ رہا ہے، کب سو رہا ہے، اور کون چیز کا وقت مقرر ہے۔ ایسے تو بس لگتا ہے زندگی جانور کی طرح ہو گئی ہے کہ جانور بھی بس زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اللہ کے دین کو پھیلا سکے، اللہ کو دین کو سمجھ سکے اور لوگوں تک پہنچا سکے، لیکن خود ہم لوگ اللہ کے دین پہ فالو ہی نہیں کر رہے تو ہم دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے؟